آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جنرل فیض موجود نہیں تھے. بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جنرل فیض آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں شریک کیوں نہیں تھے. ہمارے پاس انسائڈ ڈیٹیلز ہیں کہ آخر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. خان صاحب جناب بڑے غصے میں ہیں. خان صاحب نے جواب دیا کہ جی اب میں بہت خطرناک ہو چکا ہوں. خان صاحب نے یہ جو میسج دیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اندر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں آج کے حوالے سے ہے. آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں جنرل فیض موجود نہیں تھے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جنرل فیض آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں شریک کیوں نہیں تھے، آخر کیا ہوا ہے. ہمارے پاس انسائڈ ڈیٹیلز ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آخر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. یہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. لیکن اس کے علاوہ جو چند خبریں ہیں وہ میں ذرا پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہاں سے سٹارٹ کریں؟ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب میرے چھوٹے قائد شہباز شریف صاحب، وہ قطر سے واپسی پر انہوں نے لندن جانا تھا اور لیکن انہوں نے اپنا لندن جانے کا فیصلہ جو ہے وہ فی الحال منسوخ کر دیا، وہ دورہ منسوخ کر دیا. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی جو پوتی ہیں یعنی حمزہ شہباز کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی، ان کی طبیعت ناساز ہے. میری اطلاع کے مطابق اس بچی کی عمر جو ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 سال ہے. اور حمزہ شہباز بھی ایکچولی جب لندن گئے تھے اور لندن سے واپسی جو ہے ان کی مؤخر ہو گئی، وہ اپنی بیٹی کی طبیعت کی وجہ سے. تو شہباز شریف جو ہیں وہ اس لیے وہاں پہ جانا چاہتے تھے کہ وہ ان کو وزٹ کر سکیں، لیکن سیلاب کی جو موجودہ صورتحال ہے ملک کے اندر، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا دورہ لندن جو ہے اسے اب منسوخ کر دیا ہے اور وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں. تو یہ اپڈیٹس تھیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہے جناب. ان کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے اب ضمانت کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ ان کو جب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیجا گیا ہے تو اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے. تو اب انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جی شہباز گل کے خلاف مقدمہ بدنیتی اور سیاسی اعنات کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. ان کے بیان کے کچھ حصے توڑ موڑ کر ایف آئی آر میں شامل کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں، امریکہ اور یورپ کی درسگاہوں میں پڑھاتے رہے ہیں. ان کے خلاف پرچے میں درج دفعات کے تحت مقدمہ نہیں بنتا، انہیں بدنیتی کے تحت مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، لہٰذا درخواست سے ضمانت جو ہے وہ منظور کی جائے. تو شہباز گل کی ضمانت کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ شہباز گل سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا ایک بیان آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز گل کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے، ان کی حفاظت کو ہم یقینی بنائیں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جیل قوانین کے مطابق دوسرے قیدیوں کی طرح ان کی حفاظت اور بہترین دیکھ بھال کو ہر صورت یقینی بنائیں گے. شہباز گل پر تشدد کے ثبوت پہلے دن سے ہمارے پاس موجود تھے، عدالت کے طلب کرنے پر ہی تشدد کے ثبوت پیش کیے. جبکہ یہی ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جیل میں شہباز گل سے ملاقات کے بعد، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جی ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد ان کو بھی، ہاشم ڈوگر صاحب کو بھی اپنے لیڈر کی طرح یو ٹرن لینا پڑ گیا تھا. اور رات کے تقریباً 2:21 پہ، مجھے وقت بھی ابھی تک یاد ہے، جا کے ان کی ٹویٹ چیک کر لیجیے گا، 2:21 کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نہیں اب ہمیں پتہ لگا کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ ڈوگر صاحب پہلے سچے تھے یا ڈوگر صاحب بعد میں سچے تھے. بہرحال اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب پہلے دن سے ہی ہمارے پاس جو ہے شواہد اس کے موجود تھے. اچھا جی، اس کے بعد جو چند خبریں ہیں وہی جہاں پہ ہم نے شہباز گل کی بات کی ہے تو وہاں پہ جمیل فاروقی کے حوالے سے بھی جناب خبر یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جمیل فاروقی کو ایف آئی اے کے حوالے کرتے ہوئے کل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. آج ان کو سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا اور ان کا 3 روزہ راہداری ریمانڈ جو ہے اس کی استدعا کی گئی تھی. تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزم کو اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا ہے. جمیل فاروقی نے عدالت میں کہا کہ میرے خاندان کو گرفتاری کا علم نہیں ہے، ابھی تک علم نہیں ہے. دس از کوائٹ سرپرائزنگ، کیونکہ اب تو پورے پاکستان کو علم ہے کہ جمیل فاروقی صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں، بلکہ بول ٹی وی کے اوپر تو کنٹینیوسلی اس کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. اینی وے انہوں نے عدالت کو کہا کہ عدالت نے اس موقع پہ کہا کہ تفتیشی افسر ملزم کے خاندان کو گرفتاری سے متعلق اطلاع فراہم کرے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم کا موبائل برآمد کیا گیا ہے، اس نے اداروں کی تصدیق کی تھی، ہم نے تفتیش مکمل کر لی ہے اور ایف آئی اے کیس کو مزید دیکھے گی.
ملزم کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ جمیل فاروقی کا کیس سے تعلق نہیں، مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے، عدالت فیصلہ کرے ایف آئی اے کے پاس کیس جانا چاہیے یا نہیں۔ اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر ملزم کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ جناب جمیل فاروقی صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو 25 مئی کا لانگ مارچ ہوا تھا اس میں ان کے کارکنوں کے خلاف جو مقدمات بنے تھے، 14 مقدمات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور کارکنوں کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ تمام انہوں نے کہا ہے جی پرچے جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور سیاسی بنیادوں پہ یہ درج کیے گئے تھے، بلکہ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ 25 مئی واقعے میں ملوث افسران کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائریاں لازمی مکمل کی جائیں گی، تو بیوروکریسی کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت میں پیش ہوتے ہوئے ان سے چند سوال و جواب کیے گئے۔ ایک تو ظاہری بات ہے ان کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے وہ جرنلسٹ کو دھکے وغیرہ دے رہی تھی، لیکن جرنلسٹ نے پھر بھی جو ہے وہ سوال کرنے کی کوشش کی۔ تو ایک سوال جو ہے وہ ان سے کیا گیا کہ جناب آپ کیا کہیں گے اس موقع کے اوپر، مطلب بہت خاموشی ہے، خاموش بھی آپ ہوئے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جواب دیا کہ جی اب میں بہت خطرناک ہو چکا ہوں۔ یہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو چکا ہوں۔ تو زیادہ تر جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہی سمجھنا تھا کہ بیسکلی خان صاحب نے یہ جو میسج دیا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہوں۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے آج اپنی ایک خبر میں یہ لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان صاحب کو ٹھنڈا کرنے کی نئی کوششیں اب شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نئی کوششیں شروع کی گئی ہیں، یعنی پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں اور مونس الہی وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب ذرا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں۔ انہوں نے کہا جی اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ فیصل واڈا اور پرویز خٹک نے کیا ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلے اپنی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی، لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس الہی بھی جو ہیں وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب جناب بڑے غصے میں ہیں اور وہ اس غصے کے اندر جو ہے وہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح معاملہ ٹھنڈا ہو، لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں ماننا، اور خان صاحب نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ میں اب خطرناک ہو چکا ہوں۔ تو خان صاحب کا یہ خطرناک ہونا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے ان کے اپنے لیے یا ملک کے لیے، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ خان صاحب اگر خود خطرناک ہو گئے ہیں تو ان کے اپنے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے، ان کی آگے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے حوالے سے، کیونکہ اگر انتشار وغیرہ پھیلے گا تو پھر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے جو مقدمات کی بات ہو رہی ہے، تو پنجاب اسمبلی میں آج ان کے خلاف ان کے اوپر جو بے بنیاد مقدمات بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں آج ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ میاں محمود الرشید کی جانب سے یہ قرارداد منظور کی گئی اور اس کے مطابق جی یہ ایوان عمران خان پر ہونے والے بے بنیاد مقدمات کی مذمت کرتا ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کی یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی روٹین کی بات ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا میرا خیال میں ان کے پاس یہ پنجاب کا ریکارڈ ان کے پاس ہے کہ جتنی قراردادیں انہوں نے جمع کرائی ہیں نا، شاید ہی کسی نے جمع کرائی ہوں۔ تو مجھے تو کبھی کبھار لگتا تھا کہ ان کے پاس قراردادوں کی کوئی فوٹو کاپی مشین ہے، وہ بٹن دباتی ہے، ٹک قرارداد باہر نکل آتی ہے۔ تو قراردادیں جو ہیں وہ تو آتی رہتی ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جناب ایک اور بڑی پریشان کن خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے 3 مرکزی اکاؤنٹس کا سراغ بتا دیا ہے۔ یہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ ووٹن کریڈٹ کلب سے رقوم کی ترسیل کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ تینوں اکاؤنٹ سے بھاری رقوم بیرون ملک سے پاکستان آئی ہیں۔ طارق شفیق وہ شخص ہے جنہوں نے انصاف ٹرسٹ کھولا تھا۔ طارق شفیق کے اکاؤنٹس منجمد کر کے انہیں جواب کے لیے طلب کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور ایف آئی اے نے طارق شفیق اور عارف نقوی پر بیرون ملک سفر کی عبوری پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ عارف نقوی تو خیر ویسے ہی یہاں پہ نہیں ہے، عارف نقوی اس وقت یو کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ تحقیقاتی ٹیموں نے پارٹی کو ملنے والی 50 کروڑ روپے کی غیر قانونی فنڈنگ کا جو ہے یہ پتہ لگایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 50 کروڑ روپے کی مبینہ فنڈنگ 21 بڑی کمپنیوں کی طرف سے تحریک انصاف کو ملی، جبکہ قانون کے تحت نجی کمپنیاں پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ تفصیلات 21 کمپنیوں کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کافی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں دوسری خبر کی طرف جس کے اوپر بڑا چرچا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور ہم اب آپ کے ساتھ جو ہے وہ اندر کی خبر ایک شیئر کرنا چاہیں گے۔ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی
اور کور کمانڈر کانفرنس کے بعد نارملی جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز آتی ہے اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ آج کا ایجنڈا کیا تھا کور کمانڈر کانفرنس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک فوٹیج بھی آتی ہے. یہ فوٹیج آپ اس وقت اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب اس کے اندر باقی تو تمام جو سینئر آفیسرز ہیں پاکستان آرمی کے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک شخصیت نہیں تھی اور وہ تھے جنرل فیض. اب جنرل فیض آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ اب تو میں سالوں کہوں گا، مہینوں بھی نہیں سالوں کی بات ہو چکی ہے، کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار جنرل فیض کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی جنرل فیض کی ٹرانسفر بھی جو ہے وہ پشاور سے بھاولپور کی گئی، اور اس سے پہلے جو مذاکرات کیے جا رہے تھے افغانستان کے اندر، اس کے اندر بھی بڑا ایک سینٹرل رول تھا ان کا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب نئی ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا اکتوبر 2021 کے اندر، تو اس وقت بھی اصل مدعا یہ تھا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض کو نہیں ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، ان کو کور کی جانب نہیں بھجوانا چاہ رہے تھے. اور وہ تو اپنے انٹرویوز کے اندر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی میں چاہتا تھا کہ سردیاں جو ہے وہ کم سے کم گزاری جائیں. ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کا پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ میرے خلاف تحریک اعتماد لانے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اس وجہ سے میں ان کو نہیں ہٹانا چاہ رہا تھا. اب آج جنرل فیض جب آج اس کور کمانڈر کانفرنس میں شریک نہیں تھے، تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مختلف چہمگوئیاں شروع ہو گئی کہ ایسا کیا ہوا کہ جنرل فیض کور کمانڈر کانفرنس میں شریک نہیں تھے. باقی آپ کو جنرل آصف غفور اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور دیگر کور کمانڈر نظر آ رہے ہیں، تو جنرل فیض اس کے اندر موجود نہیں. اب میں بڑے انٹرسٹنگ سوشل میڈیا کے کامنٹس پڑھ رہا تھا، جس کے منہ میں جو آ رہا تھا اس پہ کامنٹری کر رہا تھا کہ جناب یہ ہوا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا. مطلب ہر بندہ جو ہے وہ اپنے دماغ کے مطابق کنسپیریسی تھیوریز بنا رہا تھا. اصل خبر کیا ہے وہ خبر اب ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بیسکلی جنرل فیض کو جو ہے وہ کووڈ ہوا تھا، اور جنرل فیض جو ہے وہ پچھلے یہ کووڈ کو تقریباً 1.5-2 ہفتے آلریڈی ہو چکے ہیں، تو لیکن پریکاشنری میجرز کے تحت جو ہے وہ اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کا جو ان کی ویڈیو میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی کور کمانڈر کانفرنسز ہوئی ہیں وہ ہمیشہ نظر ضرور آتے رہے، لیکن اس مرتبہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس وجہ سے کافی زیادہ چہمگوئیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، دیر از نو کنٹروورسی بیہائنڈ دس. کوئی ایسی مطلب اس کا اگر کوئی پولیٹیکل اینگل آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کا کوئی کنسپیریسی تھیوری نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو بڑی ناامیدی ہوگی. ایسا کسی قسم کا کوئی چکر نہیں تھا، صرف چونکہ وہ بیمار رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ کور کمانڈر کانفرنس انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. باقی وہ خیریت سے ہیں، میرا یہ بھی میں نے پتہ کروا لیا ہے، وہ بالکل خیریت سے ہیں اینڈ ہی ہیز ریکورڈ اے لاٹ. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوگی تو موسٹ پروبیبلی اس میں وہ شرکت ضرور کریں گے. اس کے علاوہ جناب شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خبر تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. دوسری خبر ایک اور یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے بھائی سامنے آ گئے ہیں، اور میں بڑے دیر سے یہ بات دیکھ رہا تھا کہ اس سلسلے میں ابھی تک شہباز گل صاحب کی فیملی کی طرف سے کوئی سامنے نہیں آیا تھا. اب شہباز گل صاحب کے بھائی سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے جو ایڈیشنل جج تھیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کے خلاف جناب ایک کمپلینٹ فائل کی ہے، اور یہ کمپلینٹ آپ اس پر اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. یہ کمپلینٹ جو ہے جی وہ انسپیکشن ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ فائل کی گئی ہے، اور مس کنڈکٹ کی بیسکلی یہ ایک کمپلینٹ ہے. اور اس کے اندر بیسکلی وہی ذکر کیا گیا ہے کہ جی انہوں نے جس بنیاد کے اوپر ان کا جو فزیکل ریمانڈ دیا ہے، جسمانی ریمانڈ دیا ہے، وہ مس کنڈکٹ کے اندر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی جج کے آرڈر کے خلاف جو ہے وہ کس طرح آپ اس کو مس کنڈکٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. بڑا ہی کوئی ٹھوس ثبوت آپ کے پاس اس سلسلے میں ہونا چاہیے، صرف تبھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بیسکلی وہی عمران خان صاحب کی باتوں کی یہ کڑی ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی ریلی کے اندر جس طرح انہی جج صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ جو زبان استعمال کی تھی، تو یہ بھی بیسکلی اسی کی کڑی لگتی ہے کہ اب یہ کمپلین بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن ٹیم کی جانب سے فائل کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری خبر جو ہے جی اس کا تعلق گجرات سے ہے، اور مون صلاحی صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا ہے. رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹ گئی ہے جناب، اور یہ ایف آئی آر جو ہے وہ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہ انڈسٹریل ایریا کے اندر فیز 2 گجرات کے اندر اس کے تھانے کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہے،
اور اس کے اندر جو کمپلیننٹ ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی میں ایک محب وطن شہری ہوں اور میں نے ایک رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک پروگرام دیکھا نیا پاکستان میں، جیو کا جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے کہا جی وہ آئے ہوئے تھے، تو پروگرام کے اینکر نے رانا ثناء اللہ کا 16/4/2021 اور 29/1/2022 کا کلپ چلایا، جس میں پاکستان کی عدلیہ کے گھیراؤ، ان کو آئینی کام سے روکنے اور سرکاری اداروں کے ملازمین کو دھمکایا اور ان کے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ رانا ثناء اللہ کے دھمکی آمیز الفاظ کا متن درج ذیل ہے: پاکستان کی عدلیہ اور اس کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا، ہم اس عدالت اور جج کا گھیراؤ کریں گے جو تمہارے ایجنڈے کو پروان چڑھائے گا۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ کمشنر لاہور صاحب، آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے۔ تو رانا ثناء اللہ کی جناب یہ جو تقریر کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ، چیف سیکرٹری، کمشنر اور دوسرے سرکاری ملازمین اور پاکستانی عوام کو دہشت زدہ کرنا تھا۔ یہ بیسکلی وہ کوئڈ پرو کو جو ہوتا ہے وہ یہ بیسکلی وہ ہو رہا ہے کہ اچھا جی آپ نے شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ یہ کیا تھا، تو اب ہم جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جناب وہ ہم یہ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹیں گے۔ تو یہ بیسکلی آپ وہی سمجھ لیجئے کہ ایف آئی آر پہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایک قسم کی کٹوائی گئی ہے۔ بہرحال پنجاب حکومت اور صوبائی جو دوسری حکومتیں ہیں، ہم نے آج سے چند دن پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ اب ان کو بھی ذرا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تسی بھی اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا طاولہ طاہر، رانا مشہود، اویس لغاری، ان سب کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی تھی جس پہ جا کے انہوں نے ضمانت لے لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو اب یہ بھی ایک نیا جو ہے نا وہ محاذ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ بولا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک صرف پہلے سے آپ سے ایک وضاحت کرنا چاہوں گا میں، ہماری اس ویڈیو کا کچھ پورشن جو ہے اس کا آڈیو کا ایک مسئلہ رہا، تو اس کے لیے ذرا معذرت کا ایک ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ اب آپ کو یہ تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔